یہ موت ہے میرے بھائی، اگر اس کو ہم یاد رکھیں تو دنیا کی لذتیں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے نہیں، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر کے ہم بہکیں گے۔ الہاکم التکاثر، میرے بندو یہ مال و دولت کی اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے تم اللہ کو بھول بیٹھے ہو، حتی زرتم المقابر، مگر ایک دن آئے گا جب تم قبرستان جاؤ گے، جب تمہاری موت ہو جائے گی تم قبرستان پہنچو گے، کلا سوف تعلمون، اس کے بعد تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا تھا، ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں ضرور پتا چل جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ بندے کو قبر میں دفنایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دفنا کر کے جب واپس جانے لگتے ہیں تو مردے کو فوراً دوبارہ اس کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، دوبارہ اس کے اندر زندگی ڈالی جاتی ہے، اور وہ دفنا کر کے جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے، ایک کا نام نکیر ہے، یہ دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوا، بھئی مسلمان اپنے مردوں کو قبر میں دفناتا ہے، مگر ہمارے ہندو بھائیوں کیا کو جلا دیا جاتا ہے، ان کو قبر میں عذاب کیسے ہوگا؟ پارسی لوگوں کے یہاں تو لاش میں مسالہ لگا کر کے چیل کبوں کو کھلا دیا جاتا ہے، ان کے یہاں کیسے حساب و کتاب ہوگا؟ کوئی پانی میں سفر کر رہا تھا، ڈوب کر کے مر گیا، مچھلیوں نے اس کو کھا لیا، اس کا قبر میں حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ کوئی فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور فلائٹ میں حادثہ ہو گیا اور فلائٹ میں جتنے لوگ تھے سب مر گئے، چیخلے اڑ گئے، ان کا حساب و کتاب کیسے ہوگا قبر کے اندر؟ تو یہ بات یاد رکھیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سوال ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام سمبھو ہے کہ نہیں ہے، ممکن ہے کہ نہیں ہے، پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے سب کچھ پاسبل ہے۔ اللہ جس حال میں چاہے گا اور جہاں چاہے گا وہاں قبر کا جو معاملہ ہوگا وہ ہوگا۔ مسلمان کے مردوں کو قبر کے اندر عذاب اور ثواب جو ہوگا وہ ملے گا، غیر مسلم جن کو جلا دیا جاتا ہے ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا، پارسیوں کا بھی حساب و کتاب ہوگا، فلائٹ کے اندر جلنے والوں کا بھی قبر کا معاملہ ہوگا۔ اب ان کا کیسے معاملہ ہوگا اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن ہوگا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہماری لاجک میں آئے نہ آئے، لیکن ہمیں ماننا ہے، ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کی یہ پہچان بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ دو فرشتے آئے، منکر نکیر، انہوں نے بٹھایا آپ کو، انہوں نے 3 سوال پوچھا، من ربک، تمہارا رب کون؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون؟ تمہارا رب کون، تمہارے نبی کون، تمہارا دین کیا؟ یہی 3 سوال ہوگا بس، چوتھا کوئی سوال نہیں۔ کتنی پراپرٹی بنا کے آئے سوال نہیں، کتنا پڑھ لکھ کر کے آئے یہ بھی سوال نہیں، کتنا دھن دولت کمایا یہ بھی سوال نہیں، سوال 3 ہوگا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا اور تیرے نبی کون۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا میرے بھائی، ان 3 سوالوں کا جواب آپ کو کہاں ملے گا؟ اسکول میں تو نہیں ملے گا، کالج میں تو نہیں ملے گا، سائنس میں نہیں ملے گا، میتھ میں نہیں ملے گا، ہسٹری میں نہیں ملے گا، انگلش کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ان 3 سوالوں کا جواب رب کے قرآن میں ملے گا اور مصطفیٰ کے فرمان میں ملے گا۔ آپ آج بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے، مجھے اعتراض نہیں، آپ اسکول بھیجیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ اپنے بچے کو اس لائق بناؤ، اپنی بیٹی کو اس لائق بناؤ کہ آپ کا بچہ اور بچی اسکول میں پڑھ کر بھی ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دے، اسے پتا ہو کہ اس کا رب کون ہے، اسے پتا ہو اس کا اسلام، اس کا دین کیا ہے، اور اس کو پتا ہو کہ اس کے نبی کیا۔ جس اسکول میں کرسمس کے موقع پر اوپر سے ٹافی گرا کر کے یہ بتایا جا رہا ہو کہ آج اللہ کا
بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ٹافی بانٹ رہا ہے۔ جہاں اسکول میں بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہو، وہاں کا بچہ کیسے مسلمان ہوگا؟ جہاں لڑکیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ تمہارے بدن کا کوئی پردہ نہیں ہے، تم جیسے چاہے ویسے کپڑے پہن کر کے نکل سکتی ہو، وہاں پڑھنے والی لڑکی کہاں سے پردہ کرے گی اور اس کی آنکھوں میں کہاں سے شرم و حیا آئے گی؟ اسی لیے آج مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ نام تھا سلمہ بانو، نام تھا عائشہ بانو، اس نے نام رکھ لیا سنگیتا دیوی، سیتا دیوی، اس نے مذہب بھی تبدیل کر لیا، اس نے مرتد بھی ہو گئی۔ وہ کتنی مثالیں موجود ہیں۔ آفتاب اور شرطا کی کہانی تو بہت میڈیا والوں نے چلائی، مگر اس جیسی لاکھوں کہانیاں جہاں مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ جال میں پھنسایا گیا اور ان کو مرتد بنایا گیا اور مار کر کے عزت لوٹ کر کے ختم کر دیا گیا، ان کہانیوں کو کوئی میڈیا والا چلانے کو تیار نہیں ہے۔ اور آج تو میڈیا والوں کو بھی خریدا جا رہا ہے۔ اس ملک میں ایک چینل تھا، نیوز چینل، جو تھوڑی بہت سچائی دکھاتا تھا، اس کو بھی بہت بڑے لوگوں نے خرید لیا۔ یہ الگ بات ہے، ایک ایسا بھی جرنلسٹ تھا، ایک ایسا بھی پترکار تھا، صحافی تھا، وہ نہیں دکھا، اس نے کہا میں این ڈی ٹی وی سے استعفیٰ دے دوں گا، مگر میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ ایسے پترکاروں اور ایسے جرنلسٹ کی حفاظت کرے، انہیں اور سچ بولنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچئے کہ آج ہماری بیٹیوں کے پاس دین کی تعلیم نہیں، انہیں ایمان کی اہمیت نہیں پتا، اور قبر میں یہی 3 سوال پوچھا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اچھا، اگر ہم دنیا میں رٹ لیں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے، رٹنے سے کام نہیں چلے گا، رٹنا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے صحیح جواب نکلے تو آپ کو اللہ والی زندگی گزارنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے منہ سے نکلے میرا دین اسلام ہے، تو آپ کو اسلام پر چلنا پڑے گا، آپ کی زندگی اسلام والی ہوگی، تب قبر میں صحیح جواب نکلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں جب فرشتہ پوچھے تیرے نبی کون ہے اور آپ کے منہ سے یہ نکلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کو اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو بندہ مومن ہوگا، جس نے ایمان والی زندگی گزاری ہوگی، وہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے گا۔ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے۔ فرشتہ پوچھے گا وما یدریک، تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں نے حدیثوں کو پڑھا تھا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھا تھا۔ آج کون پڑھتا ہے؟ کون پڑھتا ہے قرآن کو؟ پہلے تو بڑی عورتیں گھر میں رہتی تھی، وہ بیچاری صبح قرآن پڑھتی تھی، اب تو وہ بڑیاں بھی ختم ہو گئی۔ اب کی تو عورتیں وہ ہیں کہ صبح کو وہ اٹھتی ہیں تو موبائل پر سیریل دیکھتی ہیں، پہلے رات کو بستر پہ سونے لگتی ہے تو سیریل دیکھتی ہیں۔ نوجوان کو گانا سننے سے فرصت نہیں، بڈھوں کو گانا سننے سے فرصت نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کون پڑھتا ہے؟ میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آخری ٹائم آپ نے قرآن کو کب پڑھا؟ ہم نے قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کی، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارا گریبان پکڑیں گے، اور اللہ کے نبی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قبر میں 3 سوالوں کا جواب دینے والا کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا تھا، اور جو انسان کافر تھا، منافق تھا، اسلام پر نہیں چلتا تھا، اس کے منہ سے صحیح جواب نہیں نکلے گا، وہ چاہ کر کے بھی صحیح جواب نہیں دے پائے گا، اس کے منہ سے بس ایک ہی جواب نکلے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ فرشتہ کہے گا تو نہیں جانتا اس لیے کہ ما دریت وما تلیتا، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے حدیث پڑھی، نہ تو نے علماء سے علم حاصل کیا، نہ تو مدرسے گیا، نہ تو نے علماء سے سیکھا، نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان گے، ثم کلا سوف تعلمون،
तुम जरूर जान जाओगे अपनी हकीकत को। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नजर से कब्र का मंजर देख लो तो अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दो। अगर कब्र के अंदर जो अजाब हो रहा है, अगर वो अजाब हमारी आंखों के सामने आ जाए मेरे भाई, तो कोई अपने बाप को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा, कोई अपने बेटे को कब्रिस्तान लेके नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना बंद कर दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो अजाब कब्र की आवाज तुमको सुना। लेकिन हम सुन लेंगे तो मुर्दों को दफनाना बंद कर। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, मेरे बंदो अगर तुम यकीन की नजर से कब्र के अजाब को देख लो, अल्लाह के अजाब को देख लो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। लतरबुन्नल जहीम, तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। जहन्नम, हाय हाय, अब ये पूरा टॉपिक है कि जहन्नम कैसी है और क्या। कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में मौका मिला तो तकरीर इस पर होगी कि जहन्नम कैसी है। इतना समझ लीजिए कि तकलीफ और टॉर्चर की आखिरी हद है जहन्नम। जहन्नम वो जगह है जहां आप मौत की आरज़ू करेंगे मगर मौत नहीं है। जहन्नम वो जगह है जो अल्लाह ने अपने नाफरमानों के लिए सजा के तौर पर तैयार कर रखी। कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब जहन्नमियों के चमड़े जहन्नम की आग में जलने लगेंगे तो हम उनके ऊपर नया चमड़ा चढ़ा देंगे ताकि बार बार जलने की तकलीफ उनको महसूस हो। जहन्नमियों को आग का बिस्तर दिया जाएगा, उनको ऐसा फल दिया जाएगा जिसको खाने के बाद उनका पेट अंगारा बन जाएगा, उसको कड़वा कसैला जहन्नमियों का पीपर मवाद पिलाया जाएगा। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जहन्नम को जरूर देखो। मेरे भाइयों, आज अगर दुनिया में कोई जल जाए उसकी लाश को देख करके हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचो मेरे भाई, हमारे बेटे और बेटियां जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं। हमारी बीवी, हमारा परिवार जहन्नम की आग में जले, हम ये कैसे गवारा कर सकते हैं। लतरवुन्नल जहीम, मेरे बंदो तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तुम यकीन की नजरों से जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और दुनिया में हमने जो नेमतें दी हैं उन नेमतों का तुमको कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। एक वाकया सुना करके बात खत्म कर रहा हूं, रात काफी है। आपको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे मकान में आप रहते हैं, आपके बाल बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपको अल्लाह ने अगर इन नेमतों से नवाजा है, इन नेमतों का हिसाब अल्लाह की बारगाह में आपको देना पड़ेगा। सही में हिब्बान की रिवायत है, एक दिन हजरत उमर फारूक अपने घर से निकले, दोपहर का टाइम था। घर से निकले, रास्ते में अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात हुई। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि ऐ उमर क्या बात है, दोपहर में क्यों निकले हो। हजरत उमर ने सच बात बता दी, कहा कि मा अखरजनी इल्लल जू, है अबू बकर क्या बताऊं, बहुत तेज भूख लगी है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं भूख से परेशान होकर के निकला हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह की कसम, जिस वजह से तुम निकले हो उसी वजह से मैं निकला हूं, मैंने भी कई दिन से खाना नहीं खाया है, मैं भी भूख से परेशान होकर। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के प्यारे नबी निकले, देखा कि अबू बकर मौजूद है, उमर मौजूद है। आए अबू बकर, उमर क्या बात है, इतनी दोपहर में क्यों निकले हो। दोनों ने कहा कि अल्लाह के नबी हम भूख से परेशान होकर के निकले। आपने फरमाया ऐ अबू बकर, ऐ उमर, वल्लाही मा अखरजनी इल्लल जू, मैं भी भूख से परेशान होकर के निकला हूं। हमारे पास आज चैन से रोटी मिल रही है, चैन से चावल मिल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है। यहाँ अल्लाह के नबी हैं, अबू बकर हैं, उमर हैं, दुनिया के अल्लाह के नबी हैं, और नबी के बाद दुनिया की सबसे महान दो हस्तियां हैं,
اور یہ تینوں لوگ بھوکے ہو کر کے نکلے. اللہ کے نبی نے کہا چلو ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں. یہ ابو ایوب انصاری کون تھے؟ یہ وہی صحابی تھے جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تھے تو آپ کی اونٹنی ان کے دروازے کے پاس بیٹھی تھی اور آپ نے انہی کے گھر میں قیام کیا تھا اور یہ اللہ کے نبی کے میزبان تھے. اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ روزانہ ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے تھے اور ابو ایوب انصاری کچھ ناشتہ آپ کو کراتے تھے. دوپہر کا ٹائم تھا. اللہ کے نبی گئے, دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے دروازہ کھولا, ایوب نے دروازہ کھولا. دیکھا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر موجود ہیں. ایوب نے کہا مرحبا, خوش آمدید, ویلکم, سواگت. اے اللہ کے نبی آپ میرے گھر پر پدھارے ہیں, آپ میرے گھر پر آئے ہیں, یہ تو میرے لیے بڑی قسمت کی بات ہے. اے اللہ کے نبی آپ جلدی سے گھر میں تشریف لائیں. نبی اکرم نے پوچھا ابو ایوب انصاری ہے گھر پہ؟ اے اللہ کے نبی وہ تو کھیت میں کام کر رہے ہیں. ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی ہے کہ ابو ایوب انصاری کھیت میں کام کر رہے ہیں اور کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز پہنچی. آئے دروازے پر اور خوش ہو کر کے کہنے لگے آج تو میری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے, اللہ کے رسول میرے گھر پہ آئے ہیں, ابو بکر میرے گھر پہ آئے ہیں, عمر میرے گھر پہ آئے ہیں. تینوں لوگ گھر میں داخل. ابو ایوب انصاری نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ تو شام کے ٹائم آتے تھے, دوپہر کے ٹائم آپ نہیں آتے تھے, کیا بات ہے؟ اے ابو ایوب بہت تیز بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کا لاؤ. اے اللہ کے نبی ابھی لاتا ہوں. جلدی سے دوڑے گئے اور کھجوروں کی ہر ٹائپ کی کھجوروں کا گچھا توڑ کے لے آئے. کچھ پکی کھجوریں تھی, کچھ کچی کھجوریں تھی, کچھ تر کھجوریں تھی, کچھ سوکھی کھجوریں تھی. ساری کھجوروں کا گچھا لے کے آ گئے. ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے کے آ گئے. اپنی بیوی سے کہا تو روٹی بنا اور بکری کو پکڑ کے لائے اور بکری کو ذبح کرنے لگے. نبی اکرم نے پوچھا کہ یہ دودھ دینے والی بکری تو نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے اللہ کے نبی. کہا ٹھیک ہے ذبح کر دو. بکری ذبح کر دی. گوشت تیار ہو گیا, روٹی تیار ہو گئی, کھجور کھائی جا رہی ہے, پانی پیا جا رہا ہے. نبی اکرم نے فرمایا اے ابو ایوب یہ بکری کا گوشت ہو سکے تو تھوڑا فاطمہ کے گھر بھجوا دینا, اس نے کئی مہینوں سے گوشت نہیں کھایا ہے, ہو سکے تو میری بیٹی کے گھر یہ گوشت بھجوا دینا. اس کے بعد یہ کئی دن کے بھوکے لوگ تھے, روٹی کھا رہے ہیں, گوشت کھا رہے ہیں, کھجور کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں. طبیعت بالکل مطمئن ہو گئی, سیٹسفائیڈ ہو گئی, لیکن اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کئی دنوں کے بعد آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے, کھجور مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے, بکرے کا گوشت مل رہا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے ابو بکر, اے عمر, ابھی کچھ دیر پہلے ہم تینوں اتنے بھوکے پیاسے تھے کہ اپنے گھر سے نڈھال ہو کر کے ہم نکلے تھے اور ابھی اللہ نے کتنا نواز دیا, ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی مل رہا ہے, ہر طریقے کی کھجوریں بھی مل رہی ہیں, بکرے کا گوشت بھی مل رہا ہے اور روٹی بھی مل رہی ہے. اے ابو بکر, اے عمر, یہی تو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا اللہ حساب لے گا. اور اللہ نے قرآن میں یہ کہہ بھی دیا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, میرے بندو تم سے اللہ تمہاری نعمتوں کا حساب لے گا. میرے بھائیو, میرے نوجوان ساتھی, اگر آپ خوبصورت ہیں تو یہ خوبصورتی بھی نعمت ہے اور اللہ حساب لے گا. اگر آپ باڈی بلڈر ہیں اور آپ کے بدن میں طاقت ہے, اس طاقت کا اللہ حساب لے گا. اگر آپ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ پیسے والے ہیں اور آپ کے پاس دولت ہے, اس دولت کا اللہ حساب لے گا. اگر آپ بال بچے والے ہیں اور آپ کے بہت سارے بچے ہیں اور سب تندرست ہیں, خوشحال ہیں, ان بچوں کا بھی اللہ حساب لے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اللہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریے. اللہ نے جو نعمت بھی آپ کو دی ہے, چاہے وہ علم کی شکل میں ہو, وہ دولت کی شکل میں ہو, وہ طاقت کی شکل میں ہو, حکومت کی شکل میں ہو, آپ اس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے, اس کو
ایسی جگہ استعمال کیجئے جہاں اللہ راضی ہوتا ہو، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ یہ سورہ تکاثر کی آیات کی چند تفسیر میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ موت کے بعد کی زندگی کی بھی ہم سب کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔